السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ جناب محترم چیف جسٹس صاحب، میں نے ترتیب بدلی ہے۔ وزیر اعظم صاحب آپ کو دوسرے نمبر پہ لیا ہے کہ آپ کو اللہ پہلے نمبر پہ رکھتا ہے، میں نے بھی پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ اور جناب وزیر صاحب، انسان کی تخلیق دنیا کا سب سے عظیم پروجیکٹ ہے، سب سے عظیم۔ جب اللہ اس کائنات کا پروجیکٹ پیش کرتا ہے تو یوں کہتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ یہ چند الفاظ میں اللہ نے پورے کائناتی پروجیکٹ کو یوں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، پورا نقشہ بنا کے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ ہے تیرے اللہ نے کیسے بنایا۔ یہ اس آیات کا خلاصہ ہے۔ پھر آخر میں اپنی حکومت جیتا، الا لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ پھر آگے اپنا تعارف کراتا، فتبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے کائنات کا مالک اور رب۔ اور جب اللہ صرف ایک انسانی پروجیکٹ کو بیان کرتا ہے تو اپنا تعارف اور طرح سے کراتا ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ صرف ایک انسان کی پیدائش، یہاں آسمان سے زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے کا میں رب العالمین ہوں۔ لیکن جب آپ صرف انسان کہے گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا پانی بنا کے، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے ایک جونک بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی۔ کہاں؟ فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں، یصورکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں تمہارا رب تمہیں بناتا ہے۔ اب اپنا تعارف کراتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا کہنے تیرے رب کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے۔ یہ تو قرآن ہو گیا۔ اب تھوڑا سا حدیث سے بتانا چاہوں گا کہ انسان کتنا عظیم پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ کتنی عجیب اس بیچارے کو صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ میں نے دیا۔ وحولت وجہک الی ظہر لئلا تضرک رائحۃ الطعام، اور تیرے سسٹم اور تیری ماں کے پیٹ کے سسٹم کو جدا کر دیا تاکہ ماں کے پیٹ میں جو غلاظت جمع ہوتی ہے اس کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے۔ وعلمتک الجلوس فی بطن امک فہل یقدر علی ذلک احد غیری، اور تجھے ماں کے پیٹ میں نے بیٹھنا، کھیلنا، چلنا، حرکت کرنا سکھایا، کیا تیرے رب کے سوا کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے؟ فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتے کو بھیجا، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اس فرشتے نے پر پھیلائے اور اللہ تجھے ماں کے پیٹ سے لایا، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ پھر تیرے رب نے تیرے آنے کا راستہ آسان کیا، اور جب تو آیا تو فرشتے کے پر پہ آیا، جب تو آیا تو لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے،
وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِي، تیرے پاؤں میں جان نہیں تو چل سکے. جب تو ایسا تھا کہ بول نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا، کاٹ نہیں سکتا. أَدَرْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ يُنْبِعَانِ لَكَ لَبْنًا خَالِصًا دَافِعًا فِي الشِّتَاءِ وَبَارِدًا فِي الصَّيْفِ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي. پھر جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالے جو تمہیں خالص دودھ پلاتے رہے. حولین کاملین، 2 سال تیرے لیے دودھ کے چشمے اللہ چلاتا رہا. کیا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ فلما ترعرعت، اب آگے ایک چھوٹا سا گلہ سن لیں اللہ تعالیٰ کا. فلما ترعرعت، جب تو ایسے ایسے چلنے لگا. واشتد عضدک، اور تیرے بازو مضبوط ہو گئے. واشتد ازرک، تیری چھاتی بھی پھیل گئی. تو میرے سامنے جھکنے کی بجائے بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا اور مجھے ہی للکارنے لگا. ہکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. مع ذالک، اس سب کے باوجود، ان سألتنی اعطیتک ومن استغفرتنی غفرت لک، تو جب ہاتھ اٹھائے گا میں تیری پوری کروں گا، تو جب مانگے گا میں تمہیں دوں گا، اور جب معافی مانگنے آئے گا سارے ہی معاف کروں گا. اور تو ساری دھرتی آسمان زمین کو بھر دے گناہوں سے. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر صرف ایک دفعہ آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کروں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو پاکستان میں کن بنیادوں پہ پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہ بچہ پیدا نہ ہویا تو سس مینوں کی آکھے گی. اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اگر میں غلط کہوں تو مجھے وہیں ٹوک دیں. یہ میرا بیٹی پیدا ہوئی تو میری تو سس سے مینوں نہیں چھڑنا. سال گزر گیا ہے، بچے کے عنوان نہیں، اب ساس کے شروع گئے تو ہے ہی، شروع تو یہ ہو جائے ان تو ہونا ہی کوئی نہیں. اب میاں بیوی پریشان ہو رہے ہیں، بچہ پیدا. کتنے بڑے پروجیکٹ کو پیدا کرنے کا سبب حضرت کہ سس کی آنکھیں گی تو سورا کی آنکھیں گا تو نندوئی کی آنکھیں گا، نندا کی آنکھن گیاں. یہ ایک بہت بڑا ظلم و ستم ہے بچے کے پیدا کرنے کا سبب. آپ دیکھیں، میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہات سے میرا تعلق ہے، یہ میرے دیہات کی پیدائش اسی پر ہو رہی. اور لڑکا کیا کہتا ہے، اگر اولاد نہ ہوئی تو میرے دوست کہن گئی اس کے تو پلے ہی ککھ نہیں، یہ تو ہے ہی ویلا. لہٰذا وہ چڑھ جاتا ہے پھر حکیموں کے ہتھے. شباباور گولیاں، لگتا ہے پورا پاکستان ہی بیمار ہے. سورے پاکستان کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے شباباور گولیاں. تو دوسرا سبب کیا ہے جو میں دیہات کا بتا رہا ہوں، میں دیہاتی ہوں، کہ 5 پتر ہو گئے نا بس مینوں پھر کوئی پرواہ نہیں، کما کے لے آون گے مینوں کھواون گے. مزدور آدمی، غریب آدمی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ بچے 2 یا 6 یا 50. وہ کہتا جتنے زیادہ اتنے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ میری مزدوری بنے گی اور میرا گھر چلے گا. تو وہ کہتا ہے جتنے آ جاون اتنے مزدور، 5 بچے 5 مزدور، 10 بچے 10 مزدور. ابھی چند دن پہلے وہ ایک ہمارے گاؤں کے 10 بچے ہو گئے آدمی کے. میں نے کہا اپنی بیوی دا آپریشن کرا، اگر جو آدھی میں نہیں کریں دی تو اپنا کرا. تو میں حقائق پہ بول رہا ہوں کہ انسان کتنا قیمتی ہے. میں نے آپ کو قرآن سے بتایا، میں نے آپ کو حدیث پاک سے بتایا، لیکن پاکستان میں اس پروجیکٹ کو بنانے پر کتنا بڑا ستم ہے. سبب کیا ہے؟ سس کی آنکھیں گی، سورا کی آنکھیں گا، میرے دوست منو کی آنکھن گے، تیرے تو پلے کچھ نہیں ہے. اور غریب کیا کہتا ہے؟ 10 کٹھے ہو جاؤں گے، دیہڑیاں کر کے لے آؤں گے میری روٹی. مالدار طبقہ کیا کہتا ہے؟ میری جائیداد کا وارث پیدا ہو جائے. میری جائیداد کہاں جائے گی؟ میں نے اتنے بنائے، میرے اتنے پروجیکٹ، میری اتنے ملیں، ان کا وارث کون ہوگا؟ اگر کوئی بچہ نہ ہوا تو پھر وراثت کوئی اور لے جائے گا، وراثت دوسرے لے جائے گے. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جو سبب ہے جناب عزت مآب، وہ جہالت ہے. آپ کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں، مسئلہ درپیش ہے پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان کے دیہاتوں کا، کہ وہ لوگ
ان تک علم پہنچا ہی نہیں، اور میرے رب نے اپنے حبیب کو کہا الم نشرح لک صدرک وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے محبوب میں نے آپ کو کتنا بڑا علم دیا کہ آپ کا سینہ کھول دیا، اور میں نے آپ کو وہ بتایا جو آپ جانتے نہیں تھے، میں نے آپ کو اتنا دیا اتنا کسی کو نہیں دیا، الم نشرح لک صدرک۔ پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وقل رب زدنی علما، میرے محبوب آپ مانگیے میں آپ کو علم دوں، زیادہ علم دوں، فوج دوں، لشکر دوں، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگیے میں آپ کو زیادہ علم دوں۔ پہلی وحی میرے رب کی میرے نبی پر اتری اور اس امت کو پیغام دے گے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور اس سے پیچھے حدیث کو کٹیں تو 5 دفعہ اقرأ آیا ہے۔ اقرأ جبریل ایسے شیٹ لے کر پڑھیے یا رسول اللہ، اقرأ ما انا بقارن، مجھے پڑھنا نہیں آتا، فضمنی حتی بلغ من الجہد، کہ مجھے زور سے دبایا اتنا کہ میری پسلیاں درد کرنے لگی۔ اقرأ 2 دفعہ، ما انا بقارن مجھے آتا نہیں، فضمنی حتی بلغ من الجہد، پھر زور سے بھینچا یہاں تک کہ مجھے پسلیاں درد کرنے لگی۔ یا رسول اللہ اقرأ، پہلی دفعہ بھی ہو سکتا تھا، 3 دفعہ اقرأ جبریل کی زبان سے، 2 دفعہ اقرأ میرے رب کی زبان سے۔ میرے دیس کا مسئلہ پلاننگ سے پہلے علم ہے، علم ہے، علم ہے، علم ہے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا، ساری حکومت بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارے معزز قاضی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن کا عدل طارق جمیل کی 60 سال کی بندگی سے بہتر ہے۔ ایک دن کا عدل، ایک دن کا عدل، عدل یومن، عدل یومن، عدل و سنہ نہیں، سال کا نہیں، 6 ماہ کا نہیں، ایک دن کا عدل۔ میرے جیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے، بخاری شریف پڑھا رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، بچوں کو درس دے رہا ہے، اور ایک چیف جسٹس ہے، خسا صاحب اور میں گورنمنٹ کالج میں اکٹھے تھے، ان کو یاد نہیں ہوگا، مجھے یاد ہے، ذرا انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو عزیز اللہ نیازی صاحب شاید آپ کی یادداشت میں ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بتانا اجازت چاہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مکے کی بنیاد رکھی تو 3 دعائیں مانگی۔ یہ 3 دعائیں کسی بھی فلاحی ریاست، مجھے یہ اینکر کہنے لگا کہ سوال جواب میں نا کہ کیا وزیر اعظم صاحب پاکستان کو فلاحی ریاست مدینے والی بنا دیں گے؟ میں نے کہا بنانے والا تو اللہ ہے، ہم تو تنکا بھی نہیں اٹھا سکتے اپنی طاقت سے، ہاں حکمران کی نیت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اگر اور یہ پہلا حکمران ہے جس نے مدینے کی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اب کرے گا تو اللہ، چونکہ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے کہ بادشاہ شکار کو نکلا، راستہ بھٹکا تو باغ میں پہنچا، پیاس لگی تھی تو مالی سے کہا انار کا باغ تھا، بھائی جوس پلا دے۔ اس نے ایسے نچوڑا ایک انار تو پورا گلاس بھر گیا۔ تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ اس پر تو ٹیکس لگنا چاہیے، یہ ٹیکس فری کیوں ہے؟ تو اس نے کہا ایک اور پلا۔ اس نے دوسرا نچوڑا تو گلاس آدھا ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا پہلے بھر گیا اب آدھا۔ کہنے لگا جی لگتا ہے بادشاہ دی نیت خراب ہو گئی ہے۔ تو بادشاہ نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ میری توبہ، میں نہیں ٹیکس لگا تھا۔ کہا بھائی ایک اور پلا۔ اس نے پلایا تو پھر پورا بھر گیا۔ تو اس نے کہا اب کیوں پورا بھر گیا؟ کہا جی لگتا ہے نیت ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ تو بادشاہوں کی یعنی اہل حکومت کی نیت کا اثر ہوتا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا میں اسے فلاحی مدینہ کی فلاحی ریاست بناؤں گا، اللہ انشاءاللہ بنائے گا۔ ہم یہ کیوں کہیں کہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. جب کرنا اللہ نے ہے تو طارق جمیل کیا اور عمران خان کیا، نیت ہماری دیکھے گا، ہمارا جذبہ دیکھے گا. تو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں 3 بنیادیں ہیں، ان 3 بنیادوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ ذیلی مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. جب وہ بنیاد ڈالی تو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. فلاحی ریاست کا پہلا تصور جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ یا اللہ اس ریاست کو امن والا بنا دے. اور امن والی ریاست اس وقت بنتی ہے جب نظام عدل مضبوط ہو اور پولیس مضبوط ہو. پولیس پر سیاسی لوگوں کا جب تک تسلط رہے گا نظام لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا. اور قانون آپ کے جج حضرات سے سنا ہے کہ ہمارا قانون بہت کمزور ہے، بہت کم سالوں گزر جاتے ہیں ایک کیس کا فیصلہ ہوتے ہوئے. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سارے فاضل جب صاحبان یہ بہت بڑی ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہیں، ان کے ذمہ جو کام نہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، سلام ہے آپ کو. تو پہلی بات کہ یا اللہ اس بستی کو امن والی بستی بناتے. دوسری بات وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ اس ملک والوں کو، اس دیس والوں کو پھل کھلا، روٹی نہیں آکھیا، پھل کا وہ کہتے ہیں جب معیشت مضبوط ہوتی ہے، اکانومی جب مضبوط ہوتی ہے. تو دوسری چیز فلاحی ریاست کی وہ معیشت ہے. اور معیشت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب انفرادی سطح پر تاجر سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، سٹا نہ کھیلے، جوا نہ کھیلے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے، دو نمبری نہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے. ایک نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں اس کے ساتھ. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ. صرف 4 کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو، چاہے اس ایوان میں ہو اور چاہے وہ تھر پارکر میں ہو اور چاہے چولستان میں ہو اور چاہے مدینہ میں ہو چاہے نیو یارک میں ہو. 4 باتیں مجھ سے لے لو. حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، دیانتداری. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. حسن خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، بد اخلاق نہ ہونا. عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا. تو معیشت مضبوط ہوتی ہے انفرادی سطح پر تاجر سچ بولے، صحیح تولے، ملاوٹ نہ کرے، کھوٹ نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو. اور حکومتی سطح پر ہے کہ سود کو نکالا جائے اور ہر وہ شق جس سے مال چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے تو معیشت مضبوط ہوتی. تیسری فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ ان میں کوئی بھیج ایسا اپنا بندہ جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو ان کا تزکیہ کرے، جو انہیں علم سکھائے، انہیں کتاب کا علم دے، انہیں حکمت کا علم، کائناتی علم بھی دے، دنیاوی علم بھی دے، دینی علم بھی دے، اخلاقی علم بھی دے اور ان کے اخلاق کو خوبصورت بنائے. تو یہ 3 بنیادیں ہیں جناب چیف جسٹس کہ امن ہو، معیشت مضبوط ہو اور علم ہو. اور ان دونوں کی ماں علم ہے. علم ان سب پہ سر فہرست ہے کہ علم انفرادی سطح پر چور کو چوری سے روکے گا. وہ یہ کہے گا اللہ دیکھ رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور ایک اب رات کو گشت کر رہے ہیں تو ایک ماں بچی سے کہہ رہی دودھ میں پانی ملا دے. تو وہ کہتی ہے امیر المومنین عمر نے روکا ہے.
وہ کہتی ہے عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہ وہ تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم۔